یہ ایک بار پھر اس بات کا اعلان ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان غیور پاکستانیوں کا اجتماع ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے پاکستان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ سے پہلے یہ نوجوان سرحد پر پہنچ چکے ہوں گے اور وطن عزیز کا دفاع کریں گے۔ میرے محترم دوستو، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان 25 کروڑ مسلمانوں کا وطن عالمی برادری میں بھی اور اسلامی برادری میں بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، ایسی اہمیت کہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آج اگر امریکہ پاکستان میں آ کر ایران پاکستان کی سرزمین پر ہماری اسلامی برادری کے ہمارے دوست پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کے لیے امن تلاش کر رہے ہیں تو سن لو حکمرانوں، یہ ہے وہ پاکستان کا مقام۔ ہم پاکستان کے اس قدر و منزلت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 78 سال تک تم نے میرے اس پاک وطن کو عالمی قوتوں کا غلام بنائے رکھا۔ میں اس وطن عزیز کی آزادی و حریت کی بات کرتا ہوں۔ میں اپنے قوم کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی قوم میں احساس برتری پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور جب میرے اندر یہ مقام آئے گا تو پھر یہ حقیقی معنوں میں اسلامی دنیا کی قیادت بھی کرے گا اور پوری دنیا میں اپنی اسلامی اور جمہوری شناخت کے ساتھ متعارف بھی ہوگا۔ نے جو حال ہی میں کردار ادا کیا ہے، ہم 78 سال سے اس کردار کے متلاشی تھے۔ ہم پاکستان کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا باہر کے مہمان آ رہے ہیں، آپ احتجاج واپس لیں۔ ہم نے کہا ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر مہمانوں کی عزت کو جانتے ہیں۔ عوام کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو عالمی قوتوں کے جبر کے ہاتھوں پاکستان کے عوام پر مہنگائی کا بم گرایا ہے، تمہیں یہ واپس لینا ہوگا۔ تمہیں اپنے قوم کے غریبوں کے لیے اپنے یہ فیصلے واپس لینے ہوں گے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں میرے نوجوانوں کہ آپ کی آواز میں یہ قوت ہے کہ آج جب میں 12 اپریل کو آپ کی خدمت میں مردان کے اس میدان میں حاضر ہو رہا ہوں تو حکومت پاکستان کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے۔ جو چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہیں ہم اس کا تذکرہ کرنے میں بخل نہیں کرتے، لیکن جس طرح میرے ملک کو آزادی کے باوجود غلام رکھا گیا، وہاں نواز شریف سر جھکا سکتا ہے، شہباز شریف سر جھکا سکتا ہے، زرداری سر جھکا سکتا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام وہاں سر نہیں جھکا۔ آج ہم اپنا موقف دہرانا چاہتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ دہرانا چاہتے ہیں کہ دستور پاکستان اس ملک میں اسلامی قانون سازی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن حال ہی میں ہماری پارلیمنٹ میں جو خلاف اسلام قرآن و سنت کے منافی قوانین نافذ کیے، جمعیت علماء اسلام ان قوانین کو مسترد کرتی ہے اور ایسے قوانین کے خلاف اپنی آواز بلند رکھے گی اور تحریک کو جاری رکھے گی۔ جس آئین کا یہ لوگ حلف اٹھا چکے ہیں، یہ اپنے حلف سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر حلف اٹھانا اور عمل و کردار کے ذریعے سے
اس کی نفی کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ تم کس کے پیروکار ہو، تمہارا عملی کردار کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ جو دستور پاکستان کا ہمیں رہنمائی دیتا ہے، ہمیں اس راستے پر مل کر جانا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے تمہارے کردار کی وجہ سے پاکستان ایک دفعہ دولخت ہو چکا ہے۔ آج وہی کردار ادا کرتے ہوئے کل پاکستان کے دولخت ہونے کے آپ خود ذمہ دار ہوں۔ یہ راستے ترقی کے راستے نہیں ہوا کرتے، کچھ مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اگر ان مواقع کی قدر نہ کی گئی، ناشکری کی گئی، تو پھر ناشکری کی سزا اللہ دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ ایسی بستی کی مثال پیش کرتا ہے، ایسی آبادی کی مثال پیش کرتا ہے کہ جہاں امن بھی ہے، جہاں اطمینان بھی ہے، جہاں معاشی خوشحالی بھی ہے، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے وہاں آ رہا ہے۔ لیکن جب لوگوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے بھوک اور بدامنی کا مزہ چکایا۔ چه عالمی قوتونه رانزده شوی، اسلامی دنیا ناستا، انسانیت دی پارا امن غواړي، زه دې ته د خپل خاورې عزت وایم، او د اتاویا کالونه د دغه ورځې په انتظار کې یم چې زما د محترم قوم ته به په عالمي توګه باندې دا اعزاز کله ملاویږي۔ الحمدلله زمون هغه جدوجهد نن رنگ راوړ او دنیا ته ښکاره کړله چې پاکستان د اسلامي هیوادونو د قیادت صلاحیت لري۔ کومې خبرې اترې چې شوي دي، زه تکنیکی ماهر نه یم، خو زما په نظر کې دا خبرې اترې ناکامې نه دي۔ ها اوله مرحله سر ته ورسېده او بلې مرحلې ته به انتظار کوو چې زمونږ په دې خاورې امن راشي۔ نن حکومتي نظام درهم برهم ده، نن حکومتي قانون بے وسه ده، حکومتي ادارې بے وسه دي، او مسلح ګروپونه او ډلې نن په آزادۍ سره ګرځي۔ زما لارې، زما میدان، زما کلی، زما علاقې هغه ترلاسه کړي دي او خپل اقتدار نافذ کړی ده۔ په داسې حالاتو کې به عام خلک څنګه زندگی تیروي؟ نو چې ته ماته امن نشې راکولی، ته ماته روزګار نشې راکولی، او بیا چې کوم حکومت دې منتهی ده، هغه دې هم په دروغو باندې منتهی ده، هغه هم د غلا د ووټ حکومت ده۔ زه د غلا د ووټ حکومت نه منم، کورا سره کوي په میدان درته وایم، نه په ملک کې او نه په دې صوبې کې تا د کرپشن لاره ونیوله، نه تا خلکو ته امن ورکړ، نه تا خلکو ته روزګار ورکړ، حکومت ته په داندلۍ اخیستی جوړ کړی، نه دغسې حکومت منم، نه د داسې حکومت پیروي کوم، او انشاءالله د قوم د رای د آزادۍ دپاره به خپل جدوجهد برقرار ساتو، او انشاءاللہ دے نپس بزمون لویا جلسہ پا بلوچستان کی وی او بلا جلسہ پا کراچی کی وی، او دا سلسلہ بروانے انشاءاللہ پر روز دو کے بدے ہو دے تاریخون و اعلان کہ سنگے چھ جالی نوٹ نہ چلی گی، دا سی جالی حکومت ہم نہ چلی گی، دا بے قیمت خلق زمون حکمرانان جوڑ شوی دی۔ انشاءاللہ ستاسو په ووټ باندې به درانه او قیمتي خلک په ملک حکومت کوي او ملک ته به ترقي ورکوو۔